حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کرنا ہے لوگوں سے جو مانگنا ہے، اس کی شناعت کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے سوال کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ فلیستقل او لیستکثر، کم کر لے یا زیادہ کر لے، وہ اصل میں آگ کے انگارے ہی اکٹھے کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا جو انجام ہے وہ جہنم کی صورت میں نکلے گا، اور یہ بڑی سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور لوگوں سے سوال کرنا یہ بلا وجہ ہو تو یہ مذموم ہے، بغیر ضرورت کے ہو تو بڑی سختی کے ساتھ مذموم ہے، اور اس کے متعلق بڑی سخت وعید جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور آپ کے علم میں ہے۔ اور اگر ضرورت ہو تو سوال تو کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن اگر انسان ضرورت کے وقت بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرے تو یہ اس سے بھی بلند درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے، جو کبار صحابہ تھے یا سابقون صحابہ تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی تھی کہ آپ نے ضرورت کے وقت بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی، کوئی سوال نہیں کرنا کسی سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا تھا، جیسا کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 8 یا 9 لوگ تھے، تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وتصلوا الصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، وتسمعوا وتطیعوا، اور حکمران کی بات سننی اور ماننی ہے، اور واشد کلمۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے سخت بات ذکر کی وہ کیا تھی؟ ولا تسألوا الناس شیئا، کہ آپ نے لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی چیز نہیں مانگنی۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں ان صحابہ میں سے، یہ جو 8 9 صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی کا بسا اوقات سواری پر بیٹھے ہوئے کوئی چیز نیچے رہ جاتی یا ان کے ہاتھ سے کوئی چھڑی نیچے گر جاتی، تو کبھی کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ یہ مجھے پکڑا دو، بلکہ نیچے اترتے، خود سے اسے پکڑ کے دوبارہ سے اوپر سوار ہوتے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز کا کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی کہ آپ نے لوگوں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرنا۔ تو گویا کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما یزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ایک بندہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر کوئی گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہوگا، تو یہ اس کی قیامت کے دن حالت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یکفر لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفر له بالجنہ، جو بندہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے کبھی سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو لوگوں سے مانگنا یہ وقت ضرورت بھی انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں یہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی حوصلہ افزائی والا کام نہیں ہے کہ بندہ عادت بنا لے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو فوراً لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دے، لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، چاہے اس کے قریبی لوگ ہی ہوں۔ لوگ انسان کا اس وقت تک احترام کرتے ہیں اور انسان کی اس وقت تک عزت اور وقار برقرار رہتے ہیں جب تک وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ جیسے ہی وہ کسی سے سوال کرنا شروع کر دے اور مانگنا شروع کر دے، اس کی عزت بقدر سوال کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا وہ لوگوں پر اعتماد ظاہر کرنا شروع کر دے تو لوگ اتنی ہی اپنے دلوں سے اس کی عزت کو نکال دیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ عادت بنا لینی چاہیے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سؤال المخلوقین فیہ ثلاث مفاسد، لوگوں سے مانگنے کے 3 مفاسد ہیں، 3 نقصانات ہیں۔ پہلا مفسدۃ الافتقار الی غیر اللہ، غیر اللہ کے در پر انسان کا فقیر بن جانا، ان کا محتاج بن جانا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہی نوع من الشرک، یہ شرک کی ایک قسم ہے سیدھی سیدھی۔ ومفسدۃ ایذاء المسؤول وہی نوع من ظلم الخلق، اس میں دوسرا جو نقصان ہے وہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ کسی بندے سے آپ سوال کرتے ہیں تو اس کو آپ پریشان کرتے ہیں، بس اوقات اس کے پاس نہیں ہوتا، یا بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، وہ تنگ ہوتے ہیں آپ سے، تو کہتے ہیں یہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم کی ایک صورت ہے کہ آپ ایک اگلے بندے کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا نقصان کہتے ہیں وفیہ ذل لغیر اللہ وہو ظلم للنفس، اور تیسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے انسان کا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذلیل کرنا، یعنی آپ کا ایک عزت وقار ہے، آپ کے نفس کا، آپ کے اپنا جو ضمیر ہے اس کا ایک مقام ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں۔